السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم معزز حاضرین کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیزوں، جدید مناہج کی حقیقت کے اس سلسلے کی جو کڑی آج ہمارے سامنے ہے، اس میں براہ راست چند مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ جو مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی 116 سوالات اور ان کے جوابات، اور ان جوابات پر جو تعلیق لگائی گئی ہے، جو نوٹس لگے ہوئے ہیں حاشیے میں، وہ ساری باتیں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کی جائیں گی۔ یہ سوالات جو آپ کے سامنے آئیں گے، چونکہ ان سوالات کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، بس اس اعتبار سے یہ سوالات ہمارے سامنے ہیں کہ یہ منہج سلف کے خلاف یہ کام ہو رہے ہیں۔ منہج سلف کے خلاف یہ جماعتیں ہیں، ٹولیاں ہیں، منہج سلف کے خلاف چلنے والی شخصیتیں ہیں، منہج سلف کے خلاف ہونے والے اعمال ہیں، راستے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کی ترتیب ہے۔ بقیہ منہج سلف کے علاوہ جو جدید مناہج ہیں، نئے راستے ہیں، نئے طریقے ہیں، اس کو کسی خاص ترتیب میں رکھا گیا ہو، اس کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایسا بھی آپ کبھی محسوس کر سکتے ہیں یا سننے والا محسوس کر سکتا ہے کہ جدید مناہج کا جب سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہی سوال کیوں لایا گیا؟ یہ سوال تو بہت معمولی ہے، یہ سوال تو بہت ہلکا ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائیوں پر غور کریں گے، اس کو گہرائی سے سوچیں گے اس مسئلے میں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں، یہ سوال بظاہر دیکھنے میں ہلکا لگتا ہے، معمولی لگتا ہے، لیکن سلف کے راستے سے ہٹا ہوا یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے، بہت ہی نازک ہے، اور اس کا تعلق کہیں نہ کہیں منہج سے ہے، کہیں نہ کہیں سنت کے خلاف ہے وہ چیز، اس لیے اسے یہاں پر شامل کیا گیا۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے جو پہلا سوال ہے، اور میں مناسب یہی سمجھتا ہوں میرے ساتھیوں، دوستوں، کہ ہم ادھر ادھر سے انتخاب کریں، پہلے یہ سوال لے لیں پھر وہ سوال لے لیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک کتاب ہمارے سامنے ہے تو اسی کو سامنے رکھ کر کے اسی کی ترتیب سے چلیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی کاپی جو بنائی جا رہی ہے، آپ جو بنا رہے ہیں، اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس دن ترتیب سے ہمیں کاپی کرنی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے سامنے کتاب ہوگی اسے یہ سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی کہ ہم سلسلہ وار شروع سے ہی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ گرمیوں میں، گرمی کے موسم میں سعودی عرب میں خاص طور پر اور پوری خلیج میں عام طور پر، اور اب اس کا کچھ اثر ہمارے ملک اور وطن میں بھی چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ گرمی کے موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طلبہ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر کالج وغیرہ میں پڑھنے والے، اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ کے لیے خصوصی طور پر سمر تربیتی کیمپ کیے جاتے ہیں، جس کو وہاں پر المخیمات الصیفیہ وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، دورات صیفیہ یا صیفیہ ہی اسے کہا جاتا ہے، یعنی گرمی کے موسم میں 15 دن، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے کا کوئی پروگرام بنایا جائے جس میں کچھ باتیں پڑھائی جائیں، اس کے اندر کچھ ترفیحی چیزیں بھی ہوں، جس کو ہم تفریحی چیزیں کہتے ہیں، انجوائمنٹ کی ہو، کچھ کھیل کود کی ہو، اور کچھ چیزیں تعلیم کی ہو، تربیت کی ہو، دعوت کی ہو، کچھ دعائیں وغیرہ سکھائی جائیں، یا اس کا بہت اچھے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے سعودی عرب میں کہ 1-2 مہینے کے اندر پورے قرآن کریم کا مراجعہ کرا لیا جاتا ہے، کچھ متون وغیرہ جو ٹیکسٹ ہوتی ہیں عقیدے کے، منہج کے، یا اور اس طرح سے کچھ چیزیں جو مفید ہوں ان کو یاد کرایا جاتا ہے، اس پر انعامات وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں، تو ایک اچھا سلسلہ چلتا ہے مجموعی طور پر۔ اب اس سلسلے میں ان سمر کورسوں میں، گرمی کے ان پروگراموں میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو منہج کے خلاف ہوتے ہیں یا منہج سے ٹکرانے والے کام ہوتے ہیں، یا کم از کم وہ کام ایسے ہوتے ہیں جو قابل ملاحظہ ہوں،
یعنی اس کو دیکھنے سے ریمارک محسوس ہو کہ اس کے اوپر آدمی کو، صاحب منہج کو اطمینان نہ ہو کہ اس میں جو کام ہو رہا ہے کیا یہ کام درست بھی ہے یا قابل ملاحظہ ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک سوال کیا گیا ہے، اور آپ یہ بھی غور کریں کہ سلف کے منہج کی باریکی کتنا زیادہ ہے کہ اس طرح کے سوالات بھی شیخ صالح فوزان سے لوگوں نے کیے، کیونکہ انہیں یہاں بھی منہج کے خلاف محسوس ہوا، منہج سلف جو ہے اس کے مطابق یہ عمل نہیں نظر آیا، تو لوگوں نے سوال کیا شیخ صالح فوزان سے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ تو سوال یہ کیا گیا، آپ کے سامنے ہے، سوال نمبر 1 ہے یہ کہ شیخ صالح فوزان سے پوچھا گیا کہ سمر کورس کے جو مراکز ہوتے ہیں، سمر تربیتی کیمپ جہاں لگائے جاتے ہیں، اس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان بھائیوں کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ کس بارے میں؟ کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ اگر علماء اور مشائخ کے دروس کا وقت، علماء اور مشائخ کے دروس کا وقت، اب یہاں یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ سعودی عرب میں الحمدللہ، سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، پوری خلیج بھی میں بھی ہم اس سلسلے کو دیکھتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں چونکہ رہنا ہوا ہے اس لیے بہت قریب سے وہاں کے حالات کا علم ہے ایک حد تک۔ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ مساجد کے اندر اہل علم کے دروس کا اہتمام ہوتا ہے، علمی حلقات ہوتے ہیں، تفسیر کے حلقات، حدیث کے حلقات، علوم حدیث کے حلقات، اصول فقہ کے حلقات، عربی زبان و ادب کے، فرائض کے، فقہ کے، احکام کے، مسائل کے، مختلف علوم فنون جو شریعت کے ہیں ان کے حلقات علم ہوتے ہیں، مشائخ کے دروس مستقل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ منسٹری کی طرف سے جو سعودی منسٹری ہے، وزارت الشؤون الاسلامیہ والدعوہ والارشاد، جو سعودی عرب کی وہ تنظیم ہے یا وہ منسٹری ہے جس کے تحت سارے دینی اور شرعی کام انجام پاتے ہیں، سارے دینی اور شرعی کام اسی منسٹری کے تحت انجام پاتے ہیں۔ تو اس کے تحت مختلف دور دراز کے علاقوں میں بھی مشائخ کے ماہانہ پروگرام طے کیے جاتے ہیں، 2 ماہی پروگرام طے کیے جاتے ہیں، ہفتہ وارے پروگرام طے کیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے کبار علماء اور مشائخ ہوتے ہیں۔ وہ عام طور پر طلبہ کے پروگرام وغیرہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن منسٹری کی طرف سے خاص طور پر بڑے علماء، دکاترہ اور علمی طور پر پختہ جو لوگ ہیں ان کے دروس کا اہتمام ہوتا ہے۔ سوال یہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر علماء اور مشائخ کے دروس کا وقت سمر کورس کے وقت سے ٹکرائے، آپ دیکھیں مثال کے طور پر مشائخ کا درس مغرب سے عشاء ہے، اور سمرز کورس جو 2 مہینے 1 مہینے کے لیے گرمی کے سیزن میں بنایا جاتا ہے، منعقد کیا جاتا ہے، اگر اس میں کوئی ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنایا گیا ہو جس میں مغرب سے عشاء کے بیچ کا ٹائم کسی اور کام کے لیے بزی کر لیا گیا ہو، تو سوال یہ ہے کہ اگر علماء اور مشائخ کے دروس کا وقت اور سمر کورسوں کے اندر جو کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کا وقت اگر آپس میں ٹکرائے، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ سمر کورس میں بیٹھنے والے طلباء، نوجوان، کیا وہیں سمر کورس کے کیمپوں میں، خیموں میں، یا جہاں بھی وہ ارینج کیا گیا ہے وہیں پر بیٹھ کر کے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کریں، یا ان لوگوں کو چھوڑنا چاہیے کہ یہ جائیں مسجد میں علم حاصل کریں، مشائخ کے دروس کو سنیں، یا مشائخ کو یہاں پر بلا کر کے اس وقت علمی دروس سے فائدہ انہیں پہنچایا جائے؟ کیا کیا جائے؟ یہ ہے سوال۔ اس لیے کہتے ہیں کیا وہ مشائخ کے دروس میں شرکت کریں یہ طلبہ، یا پھر سمر کورس کے مراکز میں ہی رہیں؟ بات واضح ہو گئی ہے سوال؟ تفصیلی وضاحت فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں نوجوانوں کے درمیان کافی چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، یعنی آپس میں کافی سوال جواب ہو رہا ہے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا منہج سے کیا تعلق ہے؟ منہج سے بہت گہرا تعلق ہے، اور ابھی آگے واضح بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، لیکن اس کی سرخی میں آپ کو بتا دوں، اس کی ہیڈنگ بتا دوں کہ منہج سلف سے ٹکراؤ کہاں ہے، کیوں جدید منہج میں یہ کیوں آتا ہے؟ یہ سوال جدید منہج سے کیا تعلق ہے اس کا تعلق اصل میں یہ ہے کہ علم، حصول علم، تعلیم، تعلم، درس، مدارسہ، مذاکرہ، اس کا شریعت اسلامیہ کے اندر جو مرکز ہے وہ یہ مسجدیں ہیں۔ علم اور حصول علم کی جو جگہ اللہ کے دین میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسجدیں ہیں۔
اصل یہی ہے کہ مسجدوں سے علم کی نشر و اشاعت کی جائے۔ اب کوئی ضرورت ہے، کوئی تقاضا ہے، کوئی مصلحت ہے نا، جس کی وجہ سے کہیں اور بھی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایک الگ چیز ہے، وہ ضرورت تقاضے مصلحت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ مصلحت واقعی شرعی ہو، ضروری ہے کہ وہ مصلحت وہ تقاضا واقعی شرعی ہو، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو تو علم کی نشر و اشاعت کا مرکز کیا ہے؟ یہ مسجدیں ہیں۔ اب جو طریقہ چل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ سمر کورسز، سمر کیمپ جو ہوتے ہیں، اسے علمی یا تعلیمی تربیتی سے کہیں زیادہ تفریحی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تفریح اصل اور تعلیم اور تعلم اور درس مدارسہ یہ معمولی تھوڑا۔ تو اب حتمی بات ہے کہ جب وہ تفریحی ہے تو تفریح کرنے کے لیے تفریح کی مناسب جگہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر تفریح کے کام ہوں، کھیل کود ہوں، لہو لعب ہو، تو کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی ملاحظہ نہ ہو، کوئی اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے وہاں پر اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کیا یہ تربیتی پروگرام مسجدوں میں نہیں ہو سکتے ہیں؟ گرمی کے موسم میں طلبہ اگر پورے طور پر وقت گزارتے ہوں، رات میں دن میں رہتے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے رہنے کے لیے کہیں انتظام کیا جائے چند کمروں کا، اور اس کے بعد وہ مسجد میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرے، یہیں پر دروس ہوں، یہیں پر تربیت کی چیزیں ہوں، یہیں پر اخلاق بتائے جائیں، یہیں پر ایمان و عقیدے کی تربیت کی جائے۔ کیا یہ نہیں ممکن ہے؟ ممکن ہے یہ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تربیتی کیمپ یا سمر کیمپ جہاں منعقد ہوتے ہیں، اگر یہاں ناممکن ہو تو جہاں منعقد ہوتے ہیں وہاں پر باقاعدہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، مصلی بنایا جانا چاہیے، وضو کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ساری چیزیں جو دین و شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اس کا پورا انتظام ہونا چاہیے۔ خاص طور پر یہ کام تو تربیت کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اگر ہم اس کو تفریح کا ذریعہ بنا دیں گے تو پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ موٹی بات یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں ملاحظہ کیا کیا آتا ہے۔ جب اس تربیتی کیمپ کو، سمر تربیتی پروگراموں کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو شیڈول ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے اسی کو ہم فالو کریں گے، علماء کے مشائخ کے دروس جو ہو رہے ہیں وہ اپنا ہوتے رہیں، وہاں جو شریک ہوتے ہیں وہ شریک ہوں، یہ طلبہ یہاں ہیں تو یہاں رہیں گے، یہ وہاں نہیں جائیں گے، اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو یہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں سلف صالحین کا جو طریقہ تھا علم کا، حصول علم کا، مسجد سے جوڑنے کا، مسجد سے جڑے رہنے کا، ہے نا، یہ جو طریقہ سلف کا تھا اس سے کہیں نہ کہیں ہٹنے کا راستہ کھل رہا ہے۔ کسی بھی چیز کا آغاز جو ہوتا ہے نا، وہ شروع میں آغاز میں اتنا برا نہیں ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کی شکل بگڑتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کا رخ بدل دیا جاتا ہے، اس کی شبیہ بگاڑ دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ چیز مصلحت جتنی ہے اس سے کہیں زیادہ فساد اس کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اب وہ کون سا سمر تربیتی کیمپ ہوگا جہاں پر طلبہ کو علماء اور مشائخ کے دروس سے استفادہ کرنے کا موقع نہ دیا جائے؟ کون سی تربیت کی چیز ہوگی؟ تربیت کے لیے علم کی ضرورت، تربیت کے لیے علماء ہی اہل ہیں، وہی تربیت دے سکتے ہیں، اس لیے اہل علم اور مشائخ کے دروس سے ان طلباء کو جوڑنا ضروری ہے۔ اگر مسجد میں تربیتی کیمپ نہیں ہو رہے ہیں، کسی اور جگہ ہو رہے ہیں، تو ان طلباء کو ان تربیتی کیمپ کے منعقد کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ مشائخ کے دروس کا ٹائم ٹیبل پہلے حاصل کریں۔ اس علاقے میں فلاں فلاں مسجد میں کب کس کس مشائخ، کس شیخ کا، کس دائی کا، عالم کا درس ہونے والا ہے، اس کو پورے طور پر اپنے تربیتی کیمپ سے جوڑ دیا جائے۔ اس وقت کو طلبہ کے ساتھ اس طرح سے مرتب کیا جائے کہ طلبہ اس ٹائم پر سمر کیمپ سے نکلے، مسجدوں میں جائیں اور جا کر کے مسجدوں میں علماء اور مشائخ کا درس سنیں۔ کم سے کم یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو شیخ صالح فوزان سے سوال کیا گیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سمر کورسز کے مراکز کا مقصد چونکہ طلبہ کی تعلیم و تربیت ہے۔ ہم اور آپ جب مسجد میں بیٹھتے ہیں نا تو ہماری نیت، ہماری سوچ، ہماری ذہنیت
ایک دم مختلف ہوتی ہے۔ ہم عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے، لیکن جب ہم وہی کسی اسٹیج پروگرام میں روڈ پر بیٹھتے ہیں یا کسی میدان میں بیٹھتے ہیں، کسی سیمینار یا کسی کانفرنس ہال میں بیٹھتے ہیں تو ہماری سوچ الگ ہوتی ہے۔ جمعے کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں، مسجد کے اندر خطیب کا خطبہ سنتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، تو آپ سوچیں کہ ہمارا احساس کیسا ہوتا ہے۔ ہم تعبد کے جذبے کے ساتھ، عبادت کے جذبے کے ساتھ، الہیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہم بات چیت کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور خطیب کے سامنے ویسے بھی بات کرنا ہمارے لیے منع ہے، بلکہ بات کرنے والے کو منع کرنے سے بھی منع کیا گیا، اتنی زیادہ تاکید ہے۔ لیکن یہی اگر مجلس مسجد کے اندر نہ ہو، کسی دوسری جگہ پر ہو، تو آدمی وہاں گپ شپ بھی کرتا رہتا ہے، بات چیت بھی کرتا رہتا ہے، اٹھتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، مختلف انداز کی مصروفیت میں وہ لگا رہتا ہے۔ تو فرق ہے دونوں چیزوں میں، زمین اور آسمان کا۔ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مرکز ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اس مجلس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو سمر کورسز کے مراکز کا مقصد چونکہ طلبہ کی تعلیم و تربیت ہے، اس لیے میری رائے، یعنی شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ ان مراکز کے ذمہ داران ان کے اوقات کی عمدہ ترتیب بنائیں۔ یعنی سمر کیمپ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ بہت اچھے سے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں۔ کیسے کریں؟ کہتے ہیں کہ اور ان مراکز کے متعلقین کو مشائخ کے دروس و محاضرات کے لیے مساجد میں حاضر کریں۔ یعنی جو بھی 150 اسٹوڈنٹس میں شریک ہوں سمر کیمپ میں، انہیں چاہیے کہ ان کو باقاعدہ مشائخ کے دروس میں شریک کیا جائے، مسجد میں لے جایا جائے۔ اگر وہ کیمپ یہاں نہیں ہوتے، وہ تربیتی مجلسیں یہاں نہیں ہوتی ہیں، کہیں اور ہوتی ہیں، تو ان کو مسجد میں لا کر کے مشائخ کے دروس میں شریک کیا جائے، کیونکہ علماء کے خطابات اور بیانات میں حاضر ہونا ان مراکز کی سرگرمیوں کا ایک حصہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اور بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں، ان میں ایک بنیادی حصہ کس کا ہے؟ اہل علم کے مشائخ کو دروس کو سنانا، یہ سب سے زیادہ اہم حصہ ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آپ مقرر کو، یعنی عالم کو، خطیب کو ان طلبہ کے لیے مراکز میں لائیں، ان طلبہ ہی کو مسجد میں حاضر کریں۔ ایک بہت اہم بات معلوم پڑ رہی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک شخص سمر کیمپ میں آ جائے، عالم دین، یہ زیادہ آسان ہے نا، بجائے اس کے کہ 50 لوگ اٹھ کر کے، 100 لوگ اٹھ کر کے مسجد میں جائیں۔ اب یہاں پر ہماری اپنی سوچ آ جاتی ہے کہ یہ زیادہ آسان ہے، کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ ایک عالم ہی کو لے آیا جائے یہاں پر، ان طلبہ کو لے جانے میں زیادہ زحمت ہے۔ لیکن اصل علمی اصول کیا کہتا ہے؟ علمی اصول یہ کہتا ہے کہ عالم اکیلا آنا یہ ضرور بظاہر آسان ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تربیت گاہ وہ مسجد ہے، مسجد میں حاضر کرنا یہ سب سے بڑی تربیت، مسجد میں حاضر کرنا یہ سب سے بڑی تربیت ہے، کیونکہ مسجد میں حاضر ہونے کے بعد وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے دین کی باتوں کو سنیں گے، علماء اور مشائخ کے دروس سنیں گے، ان کے خطابات سنیں گے، ان کے تربیتی پروگراموں کو اٹینڈ کریں گے، تو الگ ہی چیز ہوگی۔ ایک خطیب کا آ کر کے ان کے کیمپ میں، ان کے ہال میں، جہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر خطاب کر کے چلے جانے کا ایک الگ تاثیر ہوگی، اور مسجد میں ان کو لا کر کے، حاضر کر کے، بٹھا کر کے ان کو دین کی باتوں کو سنانے کی الگ تاثیر ہوگی۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شیخ آ جائے طلبہ نہ جائیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے تعلیم دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا اور صحابہ کرام کا اور بعد کے سلف کا طریقہ رہا ہے، اور اس کا تربیت میں بہت بڑا اثر ہے میرے بھائی۔ ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور مسجد میں بیٹھنے کے دوران اگر کوئی چیز غیر مناسب گفتگو ہو جائے، غیر مناسب ایکٹیویٹی ہو جائے، تو کسی نہ کسی کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم ہال میں نہیں بیٹھے ہیں اپنے گھر کے، ہم کسی ہوٹل میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم کہیں گپ شپ کی مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا اور کرانا، یہ سلف کا طریقہ ہے۔ اب دھیرے دھیرے جو سمر کیمپوں کا ماحول بنتا جا رہا ہے، وہاں بھی وہ یہی بنتا جا رہا ہے کہ وہ دور دراز لے جا کر کے
ہے نا کوئی کیمپ لگایا جاتا ہے اور وہاں سب کولر اور ایئر کنڈیشن کا انتظام کیا جاتا ہے اور ساری فیسلٹی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو تربیت مسجد میں ہو سکتی ہے، مشائخ کے دروس وغیرہ کا اہتمام ہو سکتا ہے، وہ تربیت ان جگہوں پر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ مطلب شیخ کو، عالم کو بلا کر کے سمر کیمپ میں لایا جائے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان طلبہ کو مسجدوں میں حاضر کیا جائے جہاں پہلے سے علماء اور مشائخ کے دروس کا اعلان کیا گیا ہے، جہاں اور لوگ بھی بیٹھنے والے ہیں وہاں پر وہ بھی آ کر کے بیٹھیں۔ یہی افضل ہے، یہی افضل۔ اسی لیے شیخ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے وہاں پر جانا، لیکن افضل یہی ہے کہ اللہ کے گھروں میں وہ اہتمام ہو، کیونکہ ان کا مسجد میں اور اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں حاضر ہونا جس میں وہ علم سنیں، علم کی باتیں سماعت کریں، ان مراکز میں بیٹھے رہنے سے کہیں افضل اور بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے، یہ تو بہت حتمی بات ہے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ سمر کورسز کے مراکز کے ذمہ داران پر واجب ہے کہ مراکز کے پروگراموں کی خوب اچھی ترتیب اور تنسیق کریں، اور یہی مقصد ہے اس کا کہ علماء اور مشائخ کے دروس کو ہے نا اپنے سمر کورسز کا حصہ بنائیں اور طلباء کو لے کر کے جائیں۔ وہیں دور کے مشائخ کی محاضرات کے لیے مساجد میں طلباء کی حاضری کا اپنے پروگراموں میں ایک وقت اس طرح طے کریں کہ سمر کورسز کے پروگراموں اور علماء کے بیانات میں ٹکراؤ نہ ہو، اور یہ ان مراکز کے من جملہ مقاصد کا ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نیچے حاشیے میں شیخ جمال فریحان الحارثی حافظہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عہد اول میں یعنی پہلے دور میں ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کا جو دور تھا، تابعین کا جو دور تھا، کہتے ہیں عہد اول میں مسجد علم کا سرچشمہ اور علماء کا گہوارہ تھی۔ مسجد ہی مرکز رہی ہے میرے بھائیو، مسجدوں ہی سے علم پھیلایا گیا، مسجدوں ہی میں بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے محدثین، فقہاء، ائمہ جن کا نام ہم سنتے ہیں نا، جن کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، لگاتے ہیں، یا جو آج بھی جو زندہ ہیں میرے بھائیو، آپ اگر ان کی زندگی دیکھیں گے تو آپ یہی دیکھیں گے کہ انہوں نے جو بنیادی علم حاصل کیا ہے وہ مسجدوں میں حاصل کیا ہے۔ آج بھی علمی حلقات میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ مدرسوں میں نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ مدرسوں کے اندر ایک ٹائم ٹیبل، ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے سبجیکٹ، سارے علوم، سارے فنون کو ترتیب وار درجہ بدرجہ ہے نا، فرسٹ کلاس، سیکنڈ، تھرڈ، اس انداز سے ضرور مرتب کیا گیا ہے، لیکن مسجدوں میں بیٹھ کر کے جو علمی حلقات میں ایک طالب علم اپنے علماء سے، مشائخ سے علم حاصل کرتا ہے، اس میں جو روحانیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو اخلاص پایا جاتا ہے، اس میں جو للہیت پائی جاتی ہے، وہ چیز میرے بھائیوں دوسری جگہوں پر بیٹھ کر کے نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال خلاصے کلام یہ ہے، کہتے ہیں کہ جہاں وہ علم سے سیراب ہوا کرتے تھے، یعنی مسجدوں ہی میں بیٹھ کر کے وہ علم سے سیراب ہوتے تھے، اسی مسجد میں اسی مسجد سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ پیدا ہوئے، جن میں سے کوئی حدیث اور علوم حدیث کا ماہر ہوا، کوئی علم حدیث اور علوم حدیث کا ماہر ہوا، تو کوئی فقہ اور اصول فقہ میں نمایاں ہوا، تو کوئی تفسیر اور اصول تفسیر میں نمایاں ہوا، کوئی نحو اور اس کے علوم و فنون میں، اور جو ان تمام علوم کے جامع ہوئے، یعنی بعض علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو ایک علم دو علم میں نہیں، بہت سارے علوم میں امامت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے غالباً امام احمد بن حنبل کے بارے میں ان کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، امام فی التفسیر، امام فی الفقہ، امام فی الحدیث، امام فی القراءات، امام فی التاریخ، ایسے دسیوں علوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فلاں علم میں امام تھے، فلاں سبجیکٹ میں امام تھے، فلاں فن میں امام تھے، یعنی ایک شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسیوں علوم میں امامت کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ آپ بتائیے کون سے مدرسے میں پڑھے ہوئے لوگ تھے؟ کوئی مدرسہ تھا؟ تو جب مدرسہ نہیں تھا تو یہ سمر کیمپوں میں جو علم حاصل ہوگا، آپ بتائیے کہ کتنا تفاوت ہے، کتنا ڈفرینس ہے، کتنا فرق ہے اس کے اندر۔ تو یہ چیز ہے، فی الغالب مسجدوں کے علمی حلقات ہی سے کسب فیض کر کے نکلے۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم لوگوں کے پاس نہیں آتا، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم لوگوں کے پاس نہیں آتا، بلکہ علم کے پاس آیا جاتا ہے، یعنی علم کے پاس آنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر چیز کے بدلے ادنا اور معمولی چیز طلب نہ کرو، یعنی ایک بڑی چیز کو چھوڑ کر کے چھوٹی چیز پر اکتفا مت کرو۔
بہرحال اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اس سلسلے میں ہیں، جسے شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جمع کیا ہے، لم الدر المنصور کے اندر. اس میں ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے کہ مسجدیں ہی علم کا سرچشمہ ہیں، مسجدیں ہی علم کا مرکز ہے، علم کا خزانہ ہے، وہیں سے انسان کو ملتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں ہم ایسے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی مجلس بیٹھتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یا ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو آپ دیکھ لیں، روز اول سے علم کا مرکز رہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں تک زندگی بھر علم حدیث کا درس دیا ہے. کہاں بیٹھ کر کے؟ مسجد نبی میں بیٹھ کر کے. کہیں اور بھی حلقے علم ہو سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کام انہوں نے نہیں کیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں کام ہوا. اسی لیے سلف امت کہا کرتے تھے کہ مسجدیں جو ہیں نا، مسجدیں یہ کرام کی مجلسیں ہیں. جو مکرم معزز لوگ ہیں، علم، تقوی، اخلاص، للہیت والے جو لوگ ہیں، ان کی مجلسیں مسجدوں میں لگتی ہیں. یعنی وہ اب کہاں بیٹھتے ہیں؟ اللہ کے گھروں میں بیٹھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، فرائض نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور علم کا حصول بھی وہ مسجدوں ہی میں کرتے ہیں. تو المساجد مجالس الکرام، مسجدیں یہ معزز اور محترم لوگوں کی مجلسیں، یہیں پر علم حاصل کرتے تھے. اور غالباً وہ قول بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بلکہ حضرت امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی گورنر کو خط لکھ کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیں، کہ علماء کو اعلان کر دیں، علماء خاص طور پر جو علماء تھے ان کو اس بات کا حکم دے دیں ان انشروا العلم فی المساجد، کہ اے لوگو، اے علماء کرام، آپ مسجدوں میں بیٹھ کر کے علم کی نشر و اشاعت کرو. تو علم کی نشر و اشاعت کا مرکز یہ مسجدیں ہیں. تو بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے. آج مسجدوں سے دور بھاگنے کی آدمی کوشش کرتا ہے، نکلیں گے وہاں چلے جائیں گے، یہاں چلے جائیں گے، دور دراز جا کر کے وہاں انجوائے کریں گے، یہ کریں گے. میرے بھائیو، ٹھیک ہے 10-5% ہمیں علم حاصل ہو سکتا ہے، لیکن وہ روحانیت، وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ جذبہ، وہ علم سے محبت اور جو لگاؤ ہونا چاہیے علم اور اہل علم سے، وہ چیز وہاں پر پیدا نہیں ہو سکتی ہے. جو جس ماحول میں جو کام جس ماحول میں کیا جاتا ہے، اسی انداز کا اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. مسجدوں میں بیٹھ کر کے جو علم حاصل ہوتا ہے، وہ چیز کہیں بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ اس کا بھی تعلق منہج سے ہے. یہ منہج سلف ہے کہ علم کا مرکز مسجدیں ہیں، علم کی نشر و اشاعت کا مرکز اللہ تعالیٰ کے یہ گھر ہیں. ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن یتلون القرآن ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ الی آخر الحدیث. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور آپس میں اس کا مدارسہ کریں گے، یعنی پڑھیں گے، پڑھائیں گے. آیت کریمہ کی تلاوت کرنا، اس کی تفسیر بیان کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام نے یہ اس کا معنی سمجھا، تابعین نے اس کا معنی یہ سمجھا. یہ آپس میں مدارسہ قرآن کریم کا اور اس کے معانی کا علم حاصل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجلس کے اوپر میرے بھائیو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، سکینت اترتی ہے. تو مسجدوں میں سکینت اترتی ہے، کیا مسجدیں اور غیر مسجدیں دونوں برابر ہو سکتی؟ ظاہر ہے کہ دونوں زمین آسمان کا فرق ہے. مسجدیں سب سے افضل اور سب سے محبوب ترین جگہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. اس کے بعد بدترین جگہیں مارکیٹ اور بازار ہیں. لیکن مارکیٹ اور بازار کے علاوہ جو جگہیں ہیں، وہ جگہیں بھی مسجدوں سے کمتر ہیں، ہر صورت میں کمتر ہیں، کوئی بھی ہو. میرے بھائیو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ
اللہ تعالیٰ کے پاس جو لوگ ہیں یعنی اللہ کے فرشتے جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے. تو بہرحال یہ چیز مسجدوں ہی کے ساتھ خاص ہے، مسجدوں کے علاوہ یہ چیز کہیں بھی ممکن نہیں. تو اب یہ چیز ہماری سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ علم کے لیے ہمیں مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے، مسجدوں ہی سے علم حاصل کرنا چاہیے. آج ہمارے حالات گرچہ مختلف ہیں اس سے، لیکن پھر بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علمی پروگرام، دروس، محاضرات کا اہتمام مسجدوں کے اندر ہوں، یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے لوگوں کا یہ ذہن بھی بنانا چاہیے، لوگوں کو اس طرح کی باتیں سمجھانی چاہیے کہ مسجدوں میں بیٹھنے سے جو روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ باہر نہیں حاصل ہو سکتی ہے. دھیرے دھیرے ماحول جب بگاڑا جا رہا ہے تو لوگوں کا مزاج بگڑتا بھی جاتا ہے، لوگ مسجد میں نہیں حاضر ہونا چاہتے. بعض لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں وہ نہیں آتے ہیں، کبھی فرض نماز بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتے، مطلب بہت بہت دنوں تک مسجد میں داخل ہونے کی نوبت نہیں آتی ہے. اگر آپ کبھی اس ساتھی کو، اس بھائی کو، یا اس جاب کے دوست کو، یا کسی کالج کے ساتھی کو اگر آپ کہیں گے کہ چلو مسجد کے اندر، تو وہ گھبرائے گا مسجد میں آنے سے، وہ مسجد میں آنا نہیں چاہے گا. اسے ایسا لگے گا کہ مسجد میں داخل ہونے سے اس کو ہیبت ہو رہی ہے، خوف ہوتا ہے اس کو مسجد میں آنے سے. تو یہ بڑی افسوسناک چیز ہے. دنیا میں ہر جگہ بہت مطمئن ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو تسلی ہوتی ہے، اس کو راحت ملتی، مسجد میں آنے سے اس کو وحشت ہوتی ہے. تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. تو ذہن سازی کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو مسجدوں سے جوڑا جائے، مسجدوں سے جوڑا جائے. اب یہ تو بہت سرسری بات آپ کے سامنے آئی ہے، اس کی مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں گی کہ سمر کورسز میں، یہ تو بہت موٹی بات ہے، بہت سادہ بات ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے کہ مسجدوں سے ہٹا کر کے دور دراز جو سمر کورسز کا انعقاد کیا جاتا رہا پچھلے ادوار میں کچھ سالوں پہلے سے، اس کے اندر یہ شر اور یہ فساد بہت بڑی سازش کے طور پر داخل کیا گیا کہ اخوانیوں نے خاص طور پر ان سمر کورسز کو جو مسجدوں سے دور دراز لے جا کر کے وہ طے کرتے تھے، منعقد کرتے تھے، وہاں ان سمر کورسز کے مراکز کو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے خاص طور پر استعمال کیا. ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو دنگائی، فسادی، مجرمانہ جو حرکتیں ہیں، ان حرکتوں کی ٹریننگ کے لیے، اس کی تربیت کے لیے سمر کورسز کا انعقاد کیا گیا. یہ باتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے حوالے آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہ ہے اصل میں اس کا بنیادی سبب کہ کیوں اس مسئلے کو پوچھا جا رہا ہے، کیوں اس مسئلے کے بارے میں شیخ صالح فوزان سے استفسار کیا گیا کہ سمر کورسز میں اور علماء اور مشائخ کے دروس میں یہ ٹکراؤ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، کیوں وہ طلبہ مشائخ کے دروس میں شریک نہ ہوں، کیوں طلبہ کو نہ لایا جائے، مشائخ کو بلا لیا جائے. یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اہل علم سے ان سمر کورسز کو کیوں کاٹا جاتا ہے، کیوں اس میں لبرل ٹائپ کے لوگ یا جس کہہ لیجئے کہ عمومی مطلب ثقافہ یعنی نالجبل لوگوں کو صرف لایا جاتا ہے کہ بہت کچھ نالج ہے اس کے پاس، وہ بتلائے گا لوگوں کو، نوجوانوں کو یا طلبہ کو یا سمر کورس میں شریک ہونے والوں کو وہ موٹیویٹ کرے گا. اس طرح کی ذہنیت کیوں بنائی جاتی ہے؟ کیوں ان سمر کورسز میں طلبہ کی اور حاضرین کی تربیت کے لیے خالص علماء کو کیوں نہیں بلایا جاتا ہے جو عقیدے کی تربیت دیں، منہج کی تربیت دیں، اخلاق سکھائیں، عبادات سکھائیں، مسائل بتلائیں، زندگی میں ستھرے رہن سہن کا طریقہ سکھلائیں؟ یہ کام کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ حفظان صحت کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے کسی طب اور میڈیکل سائنس والے کو آپ بلا لائیے کہ وہ اس حساب سے بھی، اس اعتبار سے بھی کچھ رہنمائی کرتے. لیکن اہل علم کے بغیر کوئی بھی سمر کیمپ یا کوئی بھی تربیتی پروگرام بہرحال ہر صورت میں ناقص ہے اور شریک ہونے والوں کے لیے کہیں نہ کہیں ہر صورت میں خطرناک ہے. بہرحال تو یہ تفصیلات انشاءاللہ تبارک، اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ تعالی آگے آ رہی ہیں. باقاعدہ سمر کورسز میں ان کی ساری ایکٹیویٹیز ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی انہی کی کتابوں کے حوالے سے. انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے، کیا بیان کیا ہے اپنی تقریروں میں، وہ ساری چیزیں. یہ ہو گیا ایک سوال. اس کے بعد سوال نمبر 2 جو ہے، اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس طرح کے سوالات اور بھی آگے آئیں، تو
سوالات اور اس کے مختصر جوابات تو ریپیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس پر جو تعلیق ہے نا، نیچے حاشیہ ہے جو اس پر نوٹس لگائے گئے ہیں، وہ بہت زیادہ مفید ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس اعتبار سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ دوسرا سوال شیخ صالح فوزان سے بھی کیا جا رہا ہے کہ سمر کورسز میں ڈرامے اور نشید یعنی گانے پیش کیے جاتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب آپ سوچئے کہ یہ سوالات شیخ صالح فوزان سے کیے جا رہے ہیں، سعودی عرب میں کیے جا رہے ہیں کہ سمر کورسز میں ڈرامے بھی کیے جاتے ہیں، تمثیلیات، مسرحیات جس کو عربی میں کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ عام زبان میں ڈرامے کہتے ہیں، ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں، اور نشید گائی جانے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے، جس کو ترنم کے ساتھ گایا جائے۔ بہرحال یہ گانے پیش کیے جاتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب آپ بتائیے کہ نام رکھا جاتا ہے اسلامک سمر کورس، ہے نا، اسلامی سمر کورس، یعنی گرمی کے موسم میں اسلامی کورسز کے لیے یہ تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اب یہ کتنا اہم ہے، کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ ہم دینی تربیت کے لیے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو اکٹھا کریں کہ یہ مہینے 2 مہینے یا اس سے کم و بیش وقت لگا کر کے کچھ دین کی باتیں سیکھ لیں، کچھ علم حاصل کر لیں، کچھ اخلاق حاصل کر لیں، زندگی گزارنے کا طریقہ جان جائیں، اور ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت انہیں حاصل ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی معرفت، آپ کی سنت کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طریقے پر امت کو چھوڑا ہے اس کی رہنمائی مل جائے، ایسے ہی شرک کی مذمت، بدعات کی مذمت وغیرہ کا پتہ چل جائے، اور حقوق جو کچھ بھی واجب ہوتے ہیں انسان کے اوپر، کس کس کے حقوق واجب ہوتے ہیں، کیسے کیسے واجب ہوتے ہیں، وہ ساری باتیں معلوم ہو جائیں۔ اس سے کیا کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر کے یا اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہ ڈرامے ہوتے ہیں اور یہ گانے وغیرہ بھی وہاں پر گائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں سمر کورسز کے مراکز کے ذمہ داروں پر واجب ہے کہ ان میں ایسی چیزیں نہ رکھیں جو بے فائدہ ہوں یا طلبہ کے لیے نقصان دہ ہوں۔ غیر مفید چیز ہے تو بھی جائز نہیں ہے، اور نقصان دہ چیز ہے تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ دونوں چیزوں سے انسان کو بچانا ضروری ہے۔ بلکہ ان سمر کورسز میں صرف اور صرف قرآن و سنت، احادیث، فقہ، عربی زبان سکھائیں، دیگر چیزوں کے بجائے یہی کافی ہے، یہ کافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سمر کورسز کو اسلامی تربیت کا ذریعہ بنائیں، ایمان، عقیدے، عبادات، معاملات، ہے نا، شریعت کے مطابق لوگوں کو اس کا علم ہو۔ پورا سال جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، دوسرے لائنوں میں علم حاصل کر رہے ہیں یا دوسری چیزوں میں مشغول ہیں، کام کاج میں مصروف ہیں، ایسے لوگوں کو ان گرمی کے موسموں میں جمع کر کے ہم جو وقت مل سکتا ہے اس میں ان کو خالص کتاب و سنت اور حدیث اور فقہ کی باتیں بتلائیں، عقید و منہج سکھلائیں، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ کہتے ہیں دیگر چیزوں کے بجائے یہی کافی ہے، اور اس میں وقت کا صحیح استعمال ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے جو اللہ نے ہمیں بخشا ہے۔ اب اگر وقت کا استعمال صحیح نہیں کریں گے، ہم غلط استعمال کریں گے، یا وقت کو یوں ہی ضائع کر دیں گے، یا بے فائدہ چیزوں میں لگا دیں گے، یا مثال کے طور پر تفریح وغیرہ میں لگا دیں گے، تو ایسی صورت میں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محاسبہ بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ اس چیز میں تھوڑا سا توسع کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا شریعت کے اندر کہ بھئی آدمی کے لیے تفریح حرام ہے، ایسی بات نہیں، تفریح جائز ہے، لیکن وہ ایک محدود دائرے میں جائز ہے نا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، اس سے کوئی اور چیز متاثر نہیں ہونی چاہیے، ہے نا۔ تفریح برائے تفریح، مثال کے طور پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں کس میں، جو حبشیوں کا کھیل چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دکھلایا تھا پردے کے ذریعے سے، اوٹ کے ذریعے سے۔
اس کا لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تفریح ہے، انجوائمنٹ۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا آپ لوگ آگے جاؤ، صحابہ آگے چلے گئے۔ اس کے بعد دوڑ لگانے والی جو حدیث پیش کی جاتی ہے سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ کیا یہ دونوں حدیثیں یا اس معنی کی اور جو حدیثیں ہیں، کیا یہ حدیثیں صرف تفریح کے معنی میں ہیں؟ تفریح کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ تفریح نہیں ہے، صرف تفریح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک شرعی پہلو ہے۔ شرعی پہلو کیا ہے؟ وہ ہے اہل و عیال کے ساتھ دلجوئی کرنا، یہ دین اور شریعت ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ دلجوئی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اس طرح سے انبساط اور خوشی کا معاملہ کرنا کہ انہیں فرحت ہو، انہیں خوشی محسوس ہو، انہیں اپنائیت کا احساس ہو، انسیت بنے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ تو یہ خالص دینی مسئلہ تھا، خالص دین ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے بیوی بچوں کے لیے تمہیں سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ میرے بھائیو اس حسن معاشرت کا ایک جز ہے، حسن معاشرت کا ایک حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کو صرف لوگ تفریح کا نام دیتے ہیں، تفریح برائے تفریح نہیں ہے یہ، اور اس کے اندر کہیں کوئی شر کا پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی منکر پہلو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حرام کا پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی قابل ملاحظہ نقطہ نہیں ہے جس میں کوئی چیز پیش کی جا سکے۔ خالی صاف ستھرا اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے امت کو یہ سبق ہے کہ آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ حسن معاشرت یعنی بہترین رہن سہن کا معاملہ کرنا چاہیے، دلجوئی ہونی چاہیے، انسیت ہونی چاہیے، دل تالیف ہونی چاہیے۔ یہ مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب لوگ اس طرح کی باتوں کو پیش کر کے پورے طور پر انجوائمنٹ کو اور ترفیح یا تفریح کے کاموں کو ایک پورے طور پر ایک پہاڑ بنا کر کے کھڑا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ایسے ہی شریعت کے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اس کے اندر منکر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر گانے ہیں اس کے اندر، بجانے ہیں اس کے اندر، مثال کے طور پر، یا جسے ڈرامے وغیرہ کی بات چل رہی ہے، ایسے ہی فضول خرچی کا مسئلہ آئے گا۔ لوگ تفریح کے نام پر 20 لاکھ 25 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، اس کا کیا شرعی وجہ جواز ہے؟ وجہ جواز کیا ہے؟ اچھا، جہاں وہ جاتے ہیں تفریح کرنے کے لیے 25 لاکھ روپے خرچ کر کے، جن ملکوں کا سفر کرنے کے لیے کر کے جاتے ہیں، ان ملکوں میں جہاں جاتے ہیں جو چیزیں وہ کرتے ہیں تفریح کے نام پر، ان کا شرعی کیا حکم ہے؟ کتنے منکرات ہیں، کتنی حرام کاریاں ہیں، کتنے حرام امور انجام پاتے ہیں۔ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، شراب کباب کے بیچ میں بیٹھنا ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیسی مجلسوں سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسلام کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہے تفریح کے نام پر آدمی اس حد تک تجاوز کر جائے؟ تو اس کے اندر بہت سارے منکرات ہیں۔ بہرحال دیکھیں، یہاں بات ایسے ہی ضمناً یہ آ گئی۔ یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سمر کورسز کے اندر اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف شرعی علوم کا ہے نا اہتمام کریں، اور اسی میں وقت کا صحیح استعمال ہے۔ اسی طرح انہیں وہ علوم سکھائیں جن کی انہیں دنیا میں ضرورت ہے۔ دنیا میں ضرورت کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ جیسے شیخ مثال دیتے ہیں، جیسے حساب ہے نا، میتھمیٹکس جو حساب کتاب ہے، ایسے ہی مثال کے طور پر خوش نویسی ہے نا، خوش خط جس کو کہتے ہیں نا، اچھی ہینڈ رائٹنگ جس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بہت مفید ہیں۔ ایسے ہی دیگر مہارت کے کام جو اسکلز ہوتے ہیں، مفید ہوتے ہیں انسان کے لیے، ایسی چیزوں کی تربیت دی جائے۔ یہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں رہی وہ چیزیں جنہیں ترفیحی یعنی لطف اندوزی یا مثال کے طور پر تفریحی کہا جاتا ہے، تو در حقیقت ان چیزوں کا سمر کے پروگراموں میں ہونا مناسب نہیں۔ شیخ صاف لفظ میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال ایک گناہ اجازت ہے، لیکن اسے اگر ہم نے شریعت کے دائرے میں نہیں رکھا تو حکم لگ جائے گا اس کے اوپر حرمت کا۔ لیکن عمومی طور پر چونکہ اس کی ہے گنجائش اسی حد تک کہ آدمی تھوڑی سی تفریح کرے، تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ سمر کورسز کا حصہ بنانا یہ درست نہیں ہے، یعنی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں وقت کا اچھا خاصا حصہ بلا فائدہ لے لیتی ہیں، بلا فائدہ وقت کا بہت زیادہ حصہ لے لیتی ہیں، بلکہ بسا اوقات انہیں
انہیں مشغول کر دیتی ہیں اور اس فائدے سے غافل کر دیتی ہیں جس کے لیے وہ یہاں آئے ہیں۔ بھائی تربیت کا یہ پروگرام مہینے 2 مہینے کے لیے بنایا گیا ہے، اگر اس کو بھی سال بھر تو تفریح کرتے ہی ہیں، سال بھر تو کھیل تماشا کرتے ہی ہیں، لہو و لعب کرتے ہی ہیں، اگر یہ 2 مہینہ 1 مہینہ 15 دن اگر خالص تربیت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے تو اس میں بھی اسی چیز کو اگر ہم شامل کر دیں گے تو زیادہ حصہ تو کھیل تماشے میں چلا جائے، فائدہ بہت کم ہوگا۔ اور انہی میں سے یہ ڈرامے اور اناشید بھی ہیں، یہ ڈرامے اور یہ جو سانگ جس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا آج ایسی مصیبت ہے کہ لوگوں نے ہر چیز کے ساتھ اسلامک لگا دیا ہے، ہر چیز کے ساتھ کیا لگا دیا ہے؟ اسلامک لگا دیا۔ اسلامک لگانے سے کیا وہ چیز حلال ہو جائے گی؟ دوہرا جرم ہے یہ دوہرا جرم ہے۔ ایک جرم تو یہ ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، دوسرا جرم یہ کر رہا ہے کہ اس کو حلال اور اسلامی شکل دے کر کے لوگوں کو گمراہ بھی کر رہا ہے۔ ایک غلط کو غلط سمجھ کر کے کرنا، کوتاہی سمجھ کر کے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بہتر ہے جو اس کو حلال سمجھے، اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرے، اس سے تو بہتر ہے، کیونکہ ایک ہی جرم کر رہا، اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن اگر اس کو اسلامک بنا کر کے کرے، اس کو اسلامی رنگ دے کر کے پیش کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس نے ایک چیز کو جو اسلام کے اندر غیر مناسب ہے یا ناجائز ہے، درست نہیں ہے، اس کو اسلامک بنا کر کے پیش کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں۔ تو بہرحال یہ ڈرامے اور اناشید بھی اسی کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ چیزیں محض کھیل کود اور تماشا ہیں جو طلباء کو مختلف ذرائع ابلاغ میں نشر کیے جانے والے ڈراموں اور گانوں وغیرہ کی مشق کراتے ہیں اور اس کا عادی بناتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے اس کے پیچھے ایک ذہنیت کام کرتی ہے۔ وہ ذہنیت کیا ہے؟ ذہنیت یہ ہے آج کل کے دور میں خاص طور پر، وہ یہ ہے کہ عام طور پر نوجوانوں کا طبقہ یا بچوں کا طبقہ، بچیوں کا طبقہ جو کچھ میڈیا کے ذریعے سے سنتا اور دیکھتا ہے اور اسے انجوائے کرتا ہے، لوگوں کی ذہنیت بنتی جا رہی ہے کہ ہم کوئی دینی پروگرام رکھیں، کوئی تربیتی پروگرام رکھیں تو اس میں کچھ ایسا بھی رکھیں جس سے عام طور پر طلبہ، نوجوان یا بچے مانوس ہیں جو میڈیا پر سنتے ہیں دیکھتے ہیں، اگر وہ چیزیں اس کے اندر بھی رکھی جائیں گی تو لوگوں کو انٹرسٹ آئے گا، لوگوں کو اچھا لگے گا، لوگ قریب آئیں گے۔ اور ہم اگر صرف دینی چیزیں رکھیں گے، صرف قرآن، حدیث، اخلاق، تعلیم، تربیت، دعوت، تو پھر لوگوں کو بہت زیادہ ہے نا بے چینی ہوگی، الجھن ہوگی، ہے نا، وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ان کو اکتاہٹ سے نکالنے کے لیے وہ ساری گندگی لا کر کے داخل کر دیتے ہیں۔ وہ ڈرامے کے عادی ہیں، ڈرامے داخل کر دو، وہ کارٹونوں کے عادی ہیں، کارٹون داخل کر دو، وہ گانے بجانے کے عادی ہیں، ان گانے کی کوئی شکل داخل کر دو۔ اس کی لالچ میں وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گے، ان کو تفریح بھی ہو جائے گی اور کچھ سیکھ بھی لیں گے۔ یہ ذہنیت کام کرتی۔ یہ ذہنیت کیسی ہے؟ یہ ذہنیت میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں رہنے والے صحابہ، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی کوئی بھی اصل آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ یہ سب ذہنیت بات کے لوگوں کی ہے، اور ایسے لوگوں کی ہے جن کی سوچ جو ہے نا دنیا دارانہ ہے، مادہ پرستانہ ہے، اور لوگ دین کو بھی اسی طرح سے لہو لعب اور کھیل تماشا بنانا چاہتے ہیں جیسے ان کو جس طریقے سے لوگوں کو پسند آتا ہے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے جو چیز جہاں ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے۔ ایک مجلس، ایک مثال بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی کسی مجلس میں دین کی، قرآن کی تفسیر ہوئی ہو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا درس ہوا ہو، یا فقہی مسائل کا مذاکرہ ہوا ہو، اور اسی مجلس کے اندر کھیل تماشا بھی ہوا ہو؟ بتائیے، اس کی کوئی مثال آپ کو ملے گی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں، صحابہ کرام کی زندگی میں؟ ان تمام چیزوں کو خلط ملط کیا جاتا ہے۔ جو تاثیر کتاب و سنت کی ہے، تعلیم اور تدریس کی ہے، وہ بھی سب ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کی گنجائش جہاں تک ہے، جتنی ہے اسے اتنا ہی رکھا جائے۔ اب یہ ڈرامے شامل کر دیے جائیں، اس کا کیا تعلق؟ دین سے، شریعت سے، دعوت سے؟ اسلامی لگا کر کے گانوں کو، سانگ کو تربیت کے اندر یا سمر کورسوں کا حصہ بنا دیا جائے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور آج کتنی بڑی مصیبت ہے، لوگ دعوت کا کام کرنے کے لیے دعوت کے نام پر، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، علم اور دعوت کے اندر بھی بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے فتنے ہیں علم اور دعوت کے اندر بھی۔ اس میں سے ایک مثال یہ بھی ہے
کہ آج دعوت اور تعلیم و تربیت کے نام پر جہاں یہ سب چلتا ہے، ڈرامے چلتے ہیں، گانے وغیرہ چلتے ہیں، آج وہیں کارٹونوں کو بھی دعوت کا حصہ بنا دیا گیا۔ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے سینکڑوں ہزاروں کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اور 30 35 40 زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کی ڈبنگ ہو رہی ہے، اور ساری دنیا کے بچوں کے سامنے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا تعلق ہے اس کا تعلیم سے، تربیت سے، دعوت سے؟ تو لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ دعوت کا منہج کیا ہے اور دعوت کے وسائل کیا ہیں۔ وسائل دعوت الگ ہیں اور منہج دعوت الگ ہے۔ منہج دعوت میں کوئی چینجنگ کرنا جائز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ جو دعوت اور تعلیم و تعلم کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے، اس منہج سے، اس راستے سے ہٹنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، بالکل گنجائش نہیں۔ وہی منہج، وہی طریقہ رہے گا جو اللہ کے نبی کا، صحابہ کرام کا رہا ہے۔ وسائل و دعوت کے وسائل مختلف ہو سکتے ہیں، ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر دور کے حساب سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج دعوت کے وسائل میں مائک کا استعمال ہم کر رہے ہیں، یہ وسیلہ دعوت، یہ کیمرہ استعمال کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ انٹرنیٹ کی فیسلٹی استعمال کر کے اس کو نشر کر رہے ہیں، لائیو بھی نشر کر رہے ہیں، بعد میں بھی نشر کر رہے ہیں، یہ وسائل دعوت ہیں۔ اس میں آپ کو آزادی ہے، آپ کو اس میں آزادی ہے کہ جس وقت، جس زمانے کے جو حالات ہوں، ان حالات کے اعتبار سے جو وسائل چل رہے ہیں ان وسائل کا صحیح استعمال کیا جائے، اور وہ بھی ضروری ہے کہ استعمال صحیح ہونا چاہیے، مناسب استعمال۔ اس میں بھی غلط کاریاں آ جا رہی ہیں۔ آج لوگ ان کا استعمال کر کے دعوت کو نشر کر رہے ہیں، علم کو نشر کر رہے ہیں، لیکن اس کو مادیت کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اس کے اوپر ایڈ آ رہے ہیں، اس کے اوپر لوگوں کی اشتہارات آ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے، اس کے اندر حرام تشہیر بھی ہے، غلط تشہیر بھی ہے، اس کے اندر غیر مناسب بھی ہے، بد اخلاقی کی چیزیں بھی ہیں، دنیا داری کی چیزوں کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ تو دائرے میں رہ کر کے وسائل کا استعمال ہر دور میں کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن منہج اور راستہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اب کوئی کہے کہ ہم دعوت کا کام کرنے کے لیے، بچوں کی دینی تربیت دینے کے لیے ڈرامے کا استعمال کریں گے، یہ منہج تعلیم کے خلاف ہے، منہج سلف کے خلاف ہے۔ دعوت کا کام کرنے کے لیے مثال کے طور پر ہم گانوں کا استعمال کریں گے، صوفیہ کو پسند آتا تھا گانا، گانوں کا استعمال کر لیتے۔ آج ایک لمبا طبقہ ایسا ہے جو گانے بجانے کا عادی ہے، گانے سننے کا عادی ہے، چلو ان کو قریب کرنے کے لیے گانے کا بھی استعمال کر لیا جائے، قریب آئیں گے وہ۔ یہ منہج دعوت کے خلاف ہے اور حرام ہے ایسا طریقہ اختیار کرنا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو منہج دعوت اور وسائل دعوت بالکل الگ الگ ہیں، دونوں میں خلط ملط نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس حوالے سے کچھ باتیں اور باقی ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالی سیشن کے بعد آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔